نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وسلم۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم چینل کے سلسلے میں آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں کی ہوئی کچھ قرات کے بارے میں پڑھیں گے کہ آپ کون سی قرات فرماتے تھے۔ تو صبح کی جو فجر کی سنتے ہیں ان کی آپ نے بہت تکید فرمائی ہے، اور فجر کی جو سنتے ہیں اس میں پہلی رکعت میں آپ قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص کی تلاوت اکثر فرمایا کرتے تھے، اور اس کے بعد آپ سیدھے رخ آرام لیٹتے تھے۔ جب جماعت کا وقت ہوتا تو آپ کو اطلاع دی جاتی، اور فرضوں میں فجر کے فرضوں میں آپ لمبی قرات فرمایا کرتے تھے۔ پہلی رکعت میں لمبی قرات اور جو دوسری رکعت ہوتی تھی اس میں تقریباً اس سے کم۔ یہی ظہر اور عصر کا معمول تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ پہلی رکعت میں جو قرات فرماتے تھے لمبی فرماتے تھے، اور دوسری رکعت میں جو قرات فرماتے تھے وہ تقریباً اس سے آدھی ہوتی تھی۔ عشاء کی جو نماز تھی اس میں آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر والتین والزیتون کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور جمعے کی جو نماز تھی اس میں اکثر آپ حل اتاک حدیث الغاشیہ اور سبح اسم ربک الاعلی، اکثر یہ دو صورتیں آپ جمعے کی نماز میں فرمایا کرتے تھے قرات۔ اور وطر جو آپ پڑھتے تھے اس میں پہلی رکعت میں آپ سبح اسم ربک الاعلی اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور تیسری رکعت میں آپ سورہ اخلاص کی تلاوت اکثر فرمایا کرتے تھے۔ اور جب وطر آپ پڑھ لیتے تھے تو وطر پڑھنے کے بعد آپ سبحان الملک القدوس سبحان الملک القدوس سبحان الملک القدوس یہ فرمایا کرتے تھے۔ تیسری دفعہ لمبا کرتے تھے اور اونچی آواز میں پڑھتے تھے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو صورتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں ہم وہی پڑھیں گے تو نماز ہوگی۔ اس کا تو یہ ہے کہ محبت اور عقیدت یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو صورت نبی پاک کو پسند تھی، جب ہم نماز میں یہ پڑھیں گے نماز کا اجر بھی مل جائے گا اور سنت پہ عمل کرنے کا اجر بھی مل جائے گا۔ ویسے تو نماز میں آپ جون سی صورتیں پڑھیں وہی اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، کیونکہ نماز تو اس میں تلاوت کا حکم ہے، کوئی مخصوص صورتیں نہیں۔ یہ تو صرف ہمیں علم ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کون سی صورت پڑھا کرتے تھے۔ تو قرات آپ کی نماز زیادہ لمبی نہیں ہوا کرتی تھی، آپ مختصر نماز پڑھاتے تھے، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ جب اکیلے نماز پڑھو تو جتنی مرضی لمبی پڑھو، جب جماعت کرواؤ تو نماز مختصر پڑھو، کیونکہ مقتدیوں میں بیمار بھی ہوتے ہیں، کام پہ جانے والے بھی ہوتے ہیں، مریض بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ نماز کا حال۔ نماز آپ بڑے سکون اطمینان کے ساتھ سجدے اور رکوع کو مکمل فرمایا کرتے تھے۔ اور نماز کے بارے میں حدیث پھر ہم ایک بیان کر دیتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ اور نماز پڑھنے کی فضیلت کیا ہے کہ جس نے 40 روز تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کر لی، یعنی 40 روز ایک بھی نماز اس کی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو تو جہنم سے آزادی اور منافق ہو کے نہیں مرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو حدیث پاک سنی ہے ان پہ عمل کرنے کی اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔